بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلے والے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا اور ایک پوری سورۃ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ، جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ان قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی، پھر ہم نے انہی ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب ان عاد کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہیں دنیا میں ہوگے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہی ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کا عذاب کا خطرہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا واقعہ سنائیے، جب اس نے اپنی قوم کے احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ فرمان الہی ہے۔ ان ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں تو جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود،
تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہارے بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخر کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ قوم ہود نے کہا کہ تم ہمیں وعظ کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آئی ہے اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی۔ فرمان الہی۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ایمانت دار خیر خواہ ہوں، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور وہ حالت یاد کرو کہ جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسامت عطا فرمائی، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دے۔ فرمان الہی۔ اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہیں مزید قوت دے گا اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہ کیا تو آپ علیہ السلام نے قوم کے معبود ان باطلا سے کھل کر بیداری کا اعلان فرمایا۔ فرمان الہی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔
قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، فرمان الہی ہے۔ قوم عاد نے کہا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہذا اگر تم سچے نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ قوم نے کہا اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تمہیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دو؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ ہود نے فرمایا اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس سے، اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اب اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تو پھر اب تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے، قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو ان کے ساتھ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور قوم عاد سخت تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط کیے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ ایسے گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے۔ آخر کار ہم نے ان پر ایک تیز آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی تاکہ دنیاوی زندگی انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے خالی گھروں کے سوا اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوم کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بس ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو انہیں بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی، اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہوتے کبھی باہر نکلتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ ہمارے چینل ES واقعہ TV کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔